من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام ہر روز ابتدا میں اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے. اب ہم اپنے عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ جس پر پچھلے چند دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، اور قرآن سے اور سنت رسول سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہی عبادت ہے.
کل آپ نے کچھ آیات بھی سنی، سنت نبی سے بھی آپ نے سنا، آج پھر سنت نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا ذرا آپ بتائیے کیا ہم جب دعا مانگیں وسیلے سے دعا مانگیں، یعنی علی کو وسیلہ بنائیں، بی بی زہرا کو وسیلہ بنائیں، اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، یا نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں؟ تو اب اس سوال کا جواب اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود کو سمجھاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کے ایک صحابی ہیں، رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے، یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر حق کو دیکھنا ہے تو کمرے میں چلے جاؤ۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کمرے میں جیسے آیا تو میں نے علی کو دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے کہا تھا یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے، اللہ کے رسول نے کمرے میں بھیج دیا، حق دکھا دیا کہ اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی حق ہے، حق علی ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پوری علی کی زندگی دیکھ لو، علی نے جو بھی کیا حق کے ساتھ کیا، یعنی علی نے اگر رسول کی نصرت کی تو حق کے ساتھ، علی نے اگر مشرکین کو تحت کیا تو حق کے ساتھ، علی اگر بچپن میں ابو جہل کو تماچا مارے تو حق کے ساتھ، علی اگر جوانی میں مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر نامور جنگجو کے سینے سے اٹھ جائیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر رسول کے بستر پہ سو جائیں تو بھی حق کے ساتھ۔ بھائی علی کی پوری زندگی دیکھ لو، علی جو بھی کر رہے ہیں حق کے ساتھ ہیں۔ علی اگر خوارج کی صفوں میں کھلبلی مچا دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر اپنے اصحاب کی رگوں میں شجاعت کا خون دوڑا دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر کسی غریب کو اپنا گورنر بنا دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر کسی فاسق امیر کو گورنری سے اتار دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر میدان جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر نماز کی قبولیت کا میزان بن جائیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر رسول کے قدموں پہ نظر آ جائیں تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر رسول کے کاندھوں پہ چڑھ کر بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آئیں تو بھی حق کے ساتھ۔ علی کی پوری زندگی حق ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حق کی تلاش میں نکلا، میں نے کہا یا رسول خدا مجھے حق دکھا دیجئے، اللہ کے رسول نے علی دکھا دیا۔ اب نہ صرف علی دکھا دیا، اب مولا علی کو میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اندر جاؤ تمہیں حق نظر آ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا علی دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ڈائریکٹ دعا نہیں مانگ رہے، کہہ رہے میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا، میں کمرے سے باہر نکلا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا میں نے دیکھا اللہ کے رسول بھی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول دعا میں کہہ رہے ہیں میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ۔ اللہ کے رسول بھی یا اللہ کے رسول بھی ڈائریکٹ مدد نہیں مانگ رہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خدایا تجھے علی کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا، پریشانی کا عالم تھا۔ یہاں رسول نے دعا ختم کی، اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا عبداللہ ابن مسعود تو پریشان کیوں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میرے مولا میرے آقا یا رسول خدا پریشانی کا سبب یہ ہے کمرے میں نے دیکھا علی دعا کر رہے ہیں اور دعا میں خدا کو آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، باہر میں نے دیکھا آپ دعا کر رہے ہیں، دعا میں خدا کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ میں پریشان یہ سوچ کر ہوا ہوں آخر علی افضل یا نبی افضل، کیونکہ آپ خدا کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی خدا کو آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چل پا رہا آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، انا و علی من نور واحد، جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا اللہ کے رسول مسلسل ہمیں سمجھا رہے ہیں
مسلسل سکھا رہے ہیں کہ دیکھو حق یہی ہے کہ جب تم دعا مانگو پنجتن کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے۔ اچھا عجیب بات ہے، یہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا، الحمدللہ جیسے میں نے کہا شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، بڑے بڑے امام اور بزرگ علماء وہ وسیلے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں نجات ملے گی۔ مگر ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ مگر وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان کی زندگی دیکھ لیں، جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے وسیلے سے ٹھیک ہوتے ہیں، ہاں بھائی، جب گھر بنواتے ہیں مزدور کے وسیلے سے گھر بنواتے ہیں، انجینئر کے وسیلے سے گھر بنواتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیاوی معاملات میں تو قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں، جب علی مولا کو وسیلہ بنانے کی بات ہو تو وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں دشمنی اور بغض علی ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں آج یزید کو بھی شریف بتایا جا رہا ہے۔ یہ دشمنی علی ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھیں، کربلا میں جو مولا حسین کو قتل کرنے آئے تھے، ان سے مولا نے پوچھا بھائی کیوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ کہا بغضا لابیک، تیرے بابا علی سے دشمنی کی وجہ سے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ آج جو یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو کربلا میں مولا حسین کو قتل کرنے آئے تھے، انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نسل ہیں جو یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بیچارے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں، اگر نہ جانتے ہوئے کر رہے ہیں تو جہالت ہے، مگر جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں تو وہ تو حماقت ہے کہ بھائی ہر چیز میں آپ وسیلے کے قائل، مگر جب ہم علی کو وسیلہ بنائیں تو اعتراض ہو جائے کہ علی کو وسیلہ نہ بناؤ، نبی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ اگر آپ وسیلے کے انکار ہیں، جب آپ بیمار ہو جائیں اللہ سے ڈائریکٹ کہیے آپ کو ٹھیک کر لے۔ اگر آپ وسیلے کے انکاری ہیں بالکل کمپلیٹلی، جب نیا گھر بنوانا ہو مزدور کو نہ بلائیے، انجینئر کو نہ بلائیے، پلمبر کو نہ بلائیے، الیکٹریشین کو نہ بلائیے، ڈائریکٹ اللہ کو کہیے اللہ میرے لیے گھر بنا کے بھیج دے، وہاں تو قدم قدم پہ وسیلہ۔ بس عزیزان محترم، جیسے میں نے کہا اپنے جوانوں کو سکھائیے، ہمارے تمام عقائد جو اہل بیت سے ہم تک پہنچے ہیں وہ سب قرآن سے، عقل سے، حدیث سے، روایت سے ثابت ہیں۔ اب اہل بیت کے وسیلے سے ہم کوشش کیا کر رہے ہیں ہر روز کہ اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنائیں۔ اب دیکھیں کتنے مومنین نے کوشش کی کہ کل 500 مرتبہ صلوات بھی پڑھی ہو، نماز فجر کے بعد دعائے احد اور زیارت عاشورہ بھی پڑھی ہو۔ اب بتائیں ہمیں وہ مومنین جنہوں نے کوشش کی، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ بیٹا اٹھو نماز فجر کے بعد دعائے احد اور زیارت عاشورہ بھی پڑھو۔ کتنوں نے کوشش کی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تعداد کل سے پھر کم ہوئی ہے، اور کتنوں نے 500 مرتبہ صلوات پڑھی؟ اس کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ مہدوی گھرانہ یہی ہے کہ دیکھو جب باپ صلوات پڑھ رہا ہے 500 مرتبہ، بیٹے کو بولے بیٹا تم 500 مرتبہ صلوات پڑھو، مولا امام زمانہ کو ہدیہ کرو۔ جب باپ دعائے احد پڑھ رہا ہے وہ بھی بیٹے کو اٹھائے، بیٹا نماز فجر تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، واجب ہے نا، بیٹا 5 منٹ اور بیٹھ جاؤ دعائے احد پڑھ لیں۔ جو 40 دن دعائے احد پڑھے گا امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوگا۔ زیارت عاشورہ چلو فجر کے بعد نہیں پڑھ پا رہے تو 24 گھنٹے ہیں کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں اور امام زمانہ کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں۔ یہ ہے مہدوی گھرانہ کہ ہر وہ نیک عمل جو باپ کر رہا ہے بیٹے کو بھی سکھائے۔ مہدوی گھرانے کی صفات، پہلی صفت کیا تھی؟ مہدوی گھرانے میں بچے بچے میں، بڑے چھوٹے میں، سب میں پہلی صفت کیا ہے؟ مودت اہل بیت ہوتی ہے۔ دوسری صفت مہدوی گھرانے کی کس کو یاد ہے؟ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں آپس میں دشمنی ہوتی ہے نا، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ تھوڑا آپ بولیے تو صحیح، مجھے پتا تو چلے کہ آپ کو بات یاد بھی ہے کہ نہیں۔ مہدوی گھر وہ گھر ہے جس میں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت، مہدوی گھر وہ گھر ہے جس میں ایثار اور قربانی اور سیکریفائس ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی سیکریفائس پہ گزرتی ہے، مگر آج کل جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو سکھایا جا رہا ہے، بیچاری خواتین کو سکھایا جا رہا ہے یا جوان لڑکوں کو سکھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی آج کل ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میرا رائٹ ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ بڑا سکھایا جا رہا ہے اسپیشلی بڑے شہروں میں ٹی ویوں کے ذریعے سے کہ خواتین کہتی ہے یہ میرا رائٹ نہیں ہے، لڑکے کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ دیکھیے رائٹ اور ڈیوٹی والی بات مہدوی گھرانے میں نہیں چلتی۔ ہاں آفس میں آپ کہہ سکتے ہیں، جب آپ کا مینیجر آ کے، آپ کا باس آ کے کہے بھائی 8 گھنٹے کی وجہ آج 10 گھنٹے کام کرو، سیلری بھی نہیں ملے گی،
وہاں آپ کہہ سکتے بھائی میرا رائٹ ہے کہ میں 2 گھنٹے ایکسٹرا کام نہ کروں، میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں. مگر گھر میں یہ نہیں چلتا کہ بھائی خاتون کہے بھائی یہ تو میری ڈیوٹی تھوڑی ہے، یا مرد کہے یہ میری ڈیوٹی تھوڑی ہے، یا خاتون کہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سنا دوں. ایک خاتون تھی، تازہ اس کی شادی ہوئی تھی اور تازہ دین پڑھ کے آئی تھی. اور اس نے دین میں کیا دیکھا کہ بھائی خواتین کو تو بہت آسانیاں ملی ہوئی ہیں کہ بھائی خاتون پر گھر میں کھانا پکانا بھی واجب نہیں، خاتون پر کپڑے دھونا بھی واجب نہیں، برتن دھونا بھی واجب نہیں. اچھا، اور یہ حقیقت ہے. تو بیچاری جو خواتین کرتی ہیں وہ احسان کرتی ہیں اپنے میاں پہ. اچھا، اب یہ بیچاری تازہ دین پڑھ کے آئی تھی، اس نے اپنے حقوق جان لیے تھے، اپنے رائٹ سمجھ چکی تھی یہ میرا رائٹ ہے. اب اس کا میاں مومن تھا. شادی کے بعد اس نے کہا بیگم کھانا پکا. کہا میرا رائٹ یہ ہے کہ میں کھانا نہ پکاؤں، تو میں کھانا نہیں پکاؤں گی، باہر سے لے کر آؤں. پھر جناب برتن دھوئیے. کہا میرا رائٹ ہے، مجھ پر برتن کا دھونا واجب نہیں ہے. اب جناب بیچارہ 1 دن 2 دن کتنا بیچارہ برداشت کرے. مومن آدمی تھا، بار بار وہ حدیث سنا دیتی تھی. ایک دن پریشان ہو کے مولانا صاحب کے پاس آیا. ہاں مولانا، زندگی تباہ ہو گئی ہے، یہ بیگم ہر بات پہ رائٹس کی بات کر رہی ہے، اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، اور ہر بات پہ حدیث قرآن کی آیت لے کر آ جا رہی ہے، رسول کی حدیث لے کر آ جا رہی ہے، میں کیا کروں. اب مومن آدمی تھا. آپ نے سنا مومن آدمی کبھی اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کرتا، زبردستی مار پٹائی سے تو کام نہیں چلانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا اب کیا کروں. تو مولانا صاحب نے کہا اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں، آپ بھی آج سے اپنے حقوق پر عمل کر لیں. اب آ گیا یہ گھر. بیگم کو کہا کھانا پکاؤ. کہا نہیں مجھ پہ واجب نہیں ہے. کہا برتن دھو. کہا نہیں مجھ پہ واجب نہیں ہے. کہا کپڑے دھو. کہا نہیں مجھ پہ واجب نہیں ہے، یہ میرا رائٹ ہے، اسلام نے مجھے دیا ہے. تو میاں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے میں بھی اپنے رائٹ پہ عمل کروں گا. کہا تمہارا کیا رائٹ ہے. کہا میرے کو اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے کہ دوسری شادی بھی کروں، تیسری شادی بھی کروں، چوتھی شادی بھی کروں. کہا کل سے میں جا کے دوسری شادی کروں گا ایسی خاتون سے جو آ کے میرے کو کچھ کھانا تو کھلائے، باہر کا پیزا کھا کے میں تنگ آ گیا ہوں. اب اس خاتون نے کہا دیکھو زندگی ایسے تھوڑی چلتی ہے، تو اپنے رائٹس کی بات کرے، میں اپنے رائٹس کی بات کروں. میں بھی اپنے رائٹ سے دستبردار ہوتی ہوں، تو بھی اپنے رائٹ سے دستبردار ہو جا. یہ پہلے بات کرنے کی تھی. مگر آج کی نئی جو زندگی ہے نا، جوانوں کی زندگی ہے، ان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی میرا رائٹ ہے، میری ڈیوٹی نہیں ہے. نہیں، مہدوی گھر یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایثار اور قربانی سے زندگی چلتی ہے. کوشش کیجئے ایثار اور قربانی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. مرد عورت کے لیے قربانی کرے، عورت مرد کے لیے قربانی کرے. کل آپ نے سنا مرد اگر بیوی کی مدد کرے گا اسے ثواب ملے گا، عورت اگر میاں کی مدد کرے گی اسے بھی ثواب ملے گا. اب آئیے چوتھی صفت کی طرف بڑھیں. مہدوی گھرانے کی چوتھی صفت وہ کیا ہے؟ انا کو ختم کرنا. یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے، گھر سے انا کو ختم کرو، گھر میں سیکریفائس کی عادت ڈالو، گھر میں آپس میں محبت کی عادت ڈالو، تاکہ پھر امام کے لیے ساری محبتیں سیکریفائس کر لو. جب انا گھر میں ختم نہیں ہوگی تو باہر امام کے سامنے بھی خدا نہ خواستہ آپ انا دکھائیں گے. یہ مہدوی گھرانہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ انا ختم کر لیں. علامہ طباطبائی بزرگ عالم دین گزرے ہیں، تفسیر المیزان کے لکھنے والے. جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہتے تھا کوئی نسخہ بتائیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، کوئی نسخہ بتائیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. علامہ طباطبائی کہتے تھے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو نسخہ کہیں اور نہیں. پہلے پوچھتے تھے تم شادی شدہ ہو کہ نہیں. اگر کہتا تھا میں شادی شدہ ہوں، علامہ طباطبائی کہتے تھے اگر تم اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، نسخہ تمہارے گھر میں ہے. کہا کیسے؟ کہا گھر جو ہے نا، گھرانہ جو ہے نا، بہترین نعمت ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. کیوں؟ کیسے؟ وہاں پہ انا کو ختم کر کے صبر اور تحمل سے کام کر کے قربانی اور ایثار کے ذریعے سے تم اللہ کے قریب ہو گئے. یہ صبر اور تحمل آج کل ختم ہو گیا ہے. یہ انا اتنی زیادہ ہے، کبھی مردوں میں نظر آتی ہے کبھی خواتین میں. آج کل طلاقیں جو ہو رہی ہیں اسی انا کی وجہ سے. اب سنیے، بزرگ آیت اللہ نخودکی کے پاس ایک عالم دین آئے. کہتے ہیں آیت اللہ نخودکی مجھے بتائیے میں کیا کروں جو عارف بن جاؤں. علم عرفان ایک بہت عظیم و شان علم ہے. علم عرفان وہ علم ہے کہ اگر آپ کو مل جائے، آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ارادہ کریں کربلا پہنچ جائیں گے. اتنا بڑا عظیم علم ہے. اس نے کہا میں کیا کروں عارف بن جاؤں، میں کیا کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو علامہ نخودکی، آیت اللہ العظمیٰ نخودکی بزرگ عالم ہیں، بڑے عارف تھے، گزر گئے. ان کی قبر مشہد میں امام رضا کے حرم میں ہے.
سین انقلاب میں جب آپ انشاءاللہ مشہد جائیں گے ان کی قبر ہے. اور یہ وہ بزرگ عارف تھے کہ جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تھا, کہتا تھا آیت اللہ میں بیمار ہوں, تو وہ کہتے تھے تو چنا کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ چنا کھاتا تھا وہ تو ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر وہی بیمار کہتا تھا آیت اللہ نخودکی میری ماں مثال کے طور پہ پنڈی میں رہتی ہے, وہ بھی بیمار ہے, کہتے تھے تو ادھر چنا کھا تمہاری ماں پنڈی میں ٹھیک ہو جائے گی. اتنے بڑے عارف تھے اور ایسے عاشق خدا تھے. اب ان کا میں جملہ کیونکہ آپ کو سنانے والا ہوں, اللہ سے قریب ہونے کا کیا راستہ ہے, کیا طریقہ ہے, اسی لیے ان کی معرفت آپ کو ہو جائے کہ کتنے عظیم انسان تھے, اتنے عاشق خدا تھے. ایک مرتبہ حرم کا خادم کہتا ہے, مولا رضا کے حرم کا خادم کہتا ہے, اس زمانے میں شاہ کے زمانے میں حرم کے دروازے بند ہوتے تھے, 24 گھنٹہ کھلا نہیں رہتا تھا. حرم کا خادم کہتا ہے میں نے چاہا سارے دروازے بند کر کے آخری دروازہ بند کر کے نکلنے لگا, میں نے دیکھا گنبد کے قریب آیت اللہ نخودکی نماز پڑھ رہے ہیں. سخت برف باری تھی, میں نے ہیٹر اٹھا کے ان کے قریب رکھ لیا, یہ سوچ کر کہ جب ان کی نماز ختم ہوگی یہ ہیٹر کو جلائیں گے, سردی نہ لگے انہیں, کیونکہ میں دروازہ لاک کر کے جا رہا تھا. یہ خادم کہتا ہے میں ہیٹر رکھنے آیا تو میں نے دیکھا آیت اللہ نخودکی رکوع کی حالت میں ہے. میں ہیٹر رکھ کے چلا گیا, 4-5 گھنٹے کے بعد سب سے پہلے دروازہ میں نے کھولا. صبح جب میں آیا میں نے دیکھا ہیٹر برف کے نیچے چھپ چکا ہے, آیت اللہ نخودکی ابھی تک رکوع میں ہے اور ان کی پیٹھ پر آدھا میٹر برف ہے. اتنا لمبا رکوع ہم نے کبھی کیا زندگی میں, وہ بھی اتنی سخت سردی میں. بڑے عاشق خدا تھے, ان کی بڑی کرامات ہیں. اب ایک جوان عالم دین آیت اللہ حمدانی, بعد میں یہ بھی بڑے عالم بن گئے, یہ آئے آیت اللہ نخودکی کے پاس. مہدوی گھرانہ سنیے, اس میں انا ختم کرنی ہے, غور سے سنیے. آیت اللہ نخودکی کوئی نسخہ دیجئے میں اللہ تک جلدی پہنچوں, کوئی نسخہ دیجئے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. آیت اللہ نخودکی نے 2 لفظ کہے, بالکل 2 لفظ کہا, نرنج و نرنجان. کیا مطلب؟ نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی سے تکلیف لو, نہ کسی کو دکھ دو نہ کسی سے دکھ لو. اب یہ آیت اللہ حمدانی اس زمانے میں جوان تھے, انہوں نے کہا میں نے آیت اللہ نخودکی کو کہا ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو, یعنی ایسی بات نہ کہو جو کسی کو دکھ ہو جائے, ایسا جملہ نہ کہو, ایسا کام نہ کرو جو کسی کو دکھ ہو جائے. آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ایسا میسج نہ کر لو جو کسی کو دکھ ہو جائے, ایسا ای میل نہ کر لو جو کسی کو دکھ ہو جائے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, مگر یہ جو آپ نے کہا دکھ نہ لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہم انسان ہیں, ہم کہیں سے گزر رہے ہیں, کسی نے گالی دے دی تو دکھ تو ہوگا. ہاں بھائی, یہ تو ایک نارمل بات ہے. آیت اللہ نخودکی یہ تو سمجھائیے اس کا کیا مطلب. نرنجان تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو, نرنج یعنی خود دکھ نہ لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی انسان ہوں, میں جا رہا ہوں کہیں سے, کسی نے بدتمیزی کر لی, میرے اپنے دوست نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تو مجھے تو دکھ ہوگا, ایک نارمل سی بات ہے, مگر آپ کریں نہیں دکھ نہ لو. اب یہ مہدوی گھرانے کا فارمولہ. آیت اللہ نخودکی نے کہا تمہیں دکھ کب ہوتا ہے؟ تمہیں دکھ کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے نا کہ جب مثال کے طور پہ تم کہیں سے گزر رہے ہو, تمہارے 4-5 دوست کھڑے ہوئے ہیں, تم نے ان کو دیکھا, انہوں نے تم کو دیکھا, مگر انہوں نے تم کو سلام نہیں کیا, تو تم کہتے ہو انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. فیملی میں کیا ہوتا ہے, ایک شخص نے 4-5 کو دعوت دی, تمہیں دعوت نہیں دی, تو تمہیں دکھ ہوتا ہے انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی. تمہیں دکھ کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب تم خود کو کچھ سمجھتے ہو. کسی نے گالی دے دی تمہیں دکھ ہوا, کیوں؟ اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے برا بھلا کہا. جب تم خود کو کچھ نہیں سمجھو گے تو تمہیں دکھ نہیں ہوگا. یہ انا کو ختم کریں. آج ہمارے انا اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا تصور نہیں. اور اسی انا کی وجہ سے آپ دیکھیے معاشرے میں خرابیاں ہیں. کبھی پیسے کی وجہ سے انا کہ میں بڑا مالدار ہوں, کبھی علم کی وجہ سے میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں عالم ہوں, میں فلاں ہوں, کبھی جناب طاقت اور پاور کی وجہ سے انا. حدیث سنیے, حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے وہ شخص جو اپنے پیسے کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہے نا کہ میں بڑا مالدار ہوں, بڑا پیسے والا ہوں, اور انا اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو رہا ہے, تو حدیث کہتی ہے اے مالدار تجھے اپنے پیسے پہ گھمنڈ ہے نا, تو ٹھیک ہے ایک کام کر لے, اپنے اس پیسے سے صرف ایک وقت میں پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے. تجھے پیسوں پہ غرور ہے نا کہ میں بڑا پیسے والا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنے پیسے سے صرف ایک وقت کا کھانا پوری کائنات کو کھلا دے. کھلا سکتے ہو؟
یقیناً نہیں کھلا سکتے. تو کس بات پہ غرور, کس بات پہ گھمنڈ؟ پھر وہ شخص جو اپنے علم پر مغرور ہے. اے عالم, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم, تجھے اپنے علم پہ مغرور ہے, تجھے اپنے علم پر غرور ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اپنے علم پر مغرور ہے تو ایک کام کر لے, اپنے علم کے ذریعے سے اتنا بتا دے کہ تجھے موت کب آئے گی. بتا سکتے ہو؟ بڑے سے بڑا عالم ہو نہیں بتا سکتے. کس بات پہ غرور, کس بات پہ تکبر؟ اور اگر تمہیں اپنی طاقت پہ غرور ہے نا کہ میں بڑا طاقتور ہوں, جنرل ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں, کرنل ہوں, پتہ نہیں کتنے میرے پاورز ہیں, تو ٹھیک ہے, اپنی طاقت پہ غرور ہے تو اپنی طاقت سے ایک چھوٹا کام کر کے دکھا. جب ملک الموت تیری روح نکالنے آئے گا, ملک الموت کو روح نکالنے نہ دے, کر سکتے ہو؟ نہیں کر. تو کون سی طاقت, کون سا پیسہ, کون سا علم؟ اور اگر آج تو خوبصورت ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں موجود ہے. اگر آج تو مالدار ہے تو اس سے زیادہ مالدار دنیا میں موجود ہے. اگر آج تو عالم ہے تو اس سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے. مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں غرور نہیں ہوتا, جس میں انا نہیں ہوتی. تکبر نکالیے. اور جب ماں باپ اپنے اندر سے غرور نکالیں گے اور متواضع بنیں گے, ہمبل بنیں گے, تو بچے بھی ماں باپ سے سیکھیں گے. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا, مغرور ماں باپ کے بچے بھی مغرور ہیں, اور جو ہمبل اور متواضع ماں باپ ہیں ان کے ماں باپ بھی, ان کے بچے بھی بڑے متواضع اور پیارے ہیں. مہدوی گھر سے کوشش کیجئے یہ غرور نکل جائے, یہ انا نکل جائے. آیت اللہ, ہم تو عام انسان ہیں, آیت اللہ العظمہ بہاؤالدینی بزرگ عالم, اتنے متواضع تھے, اتنے ہمبل انسان تھے, روڈ پہ چلتے تھے اور جناب جب تھک جاتے تھے تو ہم لوگ کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی روڈ پہ نہیں بیٹھتے, کہتے بھائی لوگ کیا کہیں گے, وہ چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے آیت اللہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ کہنے دو, لوگوں کے کہنے سے میرا کہتے, میں تھک گیا ہوں, میں بیٹھ رہا ہوں, اس میں عیب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئے آیت اللہ بہاؤالدینی اور جناب پیچھے بیٹھے تھے. لوگوں نے کہا آیت اللہ آگے آئیے. کہا آگے کیا رکھا ہے؟ کہا آگے تو کچھ نہیں رکھا. تو کہا کچھ نہیں کے لیے میں آگے کیوں جاؤں؟ دیکھیے ہم کتنی بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں کہ جناب ہم مغرور بن رہے ہیں, انا ہماری زندگی میں بہت زیادہ آ چکی ہے. تو مہدوی گھرانے کی چوتھی صفت کی طرف مختصر اشارہ کیا کہ مہدوی گھر وہ ہے جس میں بیوی بھی انا نکالتی ہے, مرد بھی, شوہر بھی انا نکالتا ہے, بچوں کو بھی سکھاتا ہے کہ بیٹا غرور نہیں کرنا. سب سے پہلے غرور کرنے والا کون تھا؟ شیطان. انا خیرون منہ, شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. آج ہم یہ جملہ نہیں کہتے, میں سید ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں پیسے والا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اسپیشلی شادیوں میں کئی مرتبہ بیچارہ ایک جوان آتا ہے, ہم شکایت کرتے ہیں, جوان کہتے ہیں مولانا ایک لڑکی ہے بڑی مومنہ ہے, ہمارے ماں باپ, ماں دیکھ کر آئی ہے, بہن دیکھ کر آئی ہے, بڑی مومنہ ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, مگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو جناب غریب گھرانے کے ہیں, ہم مالدار ہیں, ہم ان سے کیسے شادی کروائیں گے آپ کی. یا اپوزٹ کہ لڑکا بیچارہ غریب ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہم کیوں اپنی بچی کی شادی اس سے کروائیں, یہ غریب ہے, ہم پیسے والے ہیں, ہم مالدار ہیں, اس کو کیسے اپنے گھر میں آنے دیں گے. تم ہو کون؟ ہم انسان کون ہیں؟ اپنی اصلیت اگر دیکھیں, انسان نطفے سے شروع ہوا ہے اور آخر میں مردار لاش ہے. اور غرور کس بات کا, تکبر کس بات کا کہ میں پیسے والا ہو گیا, کہ میں مالدار ہو گیا, کہ میں اسٹیٹس والا ہو گیا. شادی کے لیے, بچوں کی شادیوں کے لیے غور کیجئے, پیسہ نہ دیکھیے, ظاہر نہ دیکھیے, بلکہ ایمان دیکھیے. یہ دیکھیے لڑکے یا لڑکی میں خوف خدا ہے یا نہیں, تب شادی کروا دیجیے. یہ ہمارا موضوع نہیں, اس کی طرف نہیں جاؤں گا. انا کو نکالیے, یہ چوتھی صفت. آج میں نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا, میں نے کہا تھا آج آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے ثواب مل رہا ہے, ویسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑی بڑی تباہیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایک صرف واقعہ اور پھر مصائب کی طرف. بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمہ پہلوانی, بڑے عارف گزرے ہیں, مر چکے ہیں, بہت بزرگ عارف ہیں. آیت اللہ پہلوانی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جب گھر آیا تھوڑا سا تیز ہو گیا, یعنی نہ ڈانٹا بھی نہیں, گالی بھی نہیں دی, مارا پیٹا بھی نہیں, بس بات کرنے میں تھوڑا بیوی بچوں سے تیز ہو گیا. جیسے ہوتا ہے نا کبھی آدمی ہلکا سا ڈانٹ لیتا ہے, اس انداز سے میں نے بات کی. آیت اللہ پہلوانی کہتے ہیں میں نے گالی نہیں دی, بدتمیزی نہیں کی, ڈانٹا نہیں, صرف بات کرنے میں تھوڑا تیز ہو گیا. تو مجھے بتایا گیا کہ اے پہلوانی, وہ جو 20 سال تم نے گریہ کیا تھا, محنت کی تھی, عبادت کی تھی, ان سب پہ پانی چلا گیا. وہ سب
اچھا وہ جو ثواب آپ کو مل رہا ہے نا 1 سال کا، پتہ نہیں 1 حج کا، وہ تو بغیر محنت کے مل رہا ہے. وہ تو آپ نے خاتون نے 1 گھونٹ پانی پلا دیا اور اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. 1 سال تو فزیکلی تو عبادت نہیں کی تھی، مرد نے تھوڑا بیوی کو مدد کر لی، 1 سال کی نماز روزے کا ثواب. نماز روزہ تو پڑھا تو نہیں تھا، مفت میں بغیر ایکشن کے ثواب ملا. مگر یہ 20 سال کی وہ عبادت ضائع ہوئی جو 20 سال اس نے باقاعدہ نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو عبادتیں کی، وہ ساری ضائع ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا گھر میں، گھرانے میں مفت میں آسانی سے ثواب مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی چھوٹی اب انہوں نے کیا کیا؟ کیا مارا اپنی بیوی کو؟ نہیں. کیا ڈانٹا؟ نہیں. بات کرنے میں تھوڑا تیزی سے پیش آئے اور کہا اتنی چھوٹی بات کی وجہ سے میری 20 سال کی نمازیں، روزے، گریا، عبادت وہ گویا میں نے کی ہی نہیں، سب پہ پانی پھیر دیا. اب دیکھیے ہمارا کیا حال ہے. خواتین بھی سنیں، مرد بھی سنیں. گھر میں کتنی مرتبہ ہم نے ڈانٹ دیا بیوی کو، بچوں کو، یا خاتون سنیں کتنی مرتبہ میاں کو انہوں نے ڈانٹا یا ان میاں کے ساتھ بدتمیزی کر لی. کتنا ثواب آپ نے کمایا وہ سارا ضائع کر دیا. بس آئیے، جیسے میں ہر روز کہہ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں، کوشش کریں اس پہ انشاءاللہ عمل کریں، اور یہ صلوات والا سلسلہ جاری رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئیے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں، بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا. بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، یا حسین جان، میرے مولا 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 میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا. عزادارو میرے مولا حسین کی مظلومہ بہن ہائے بیوی زینب. یہ وہ بیوی ہیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی. مگر ہائے بیوی کا امتحان، کربلا کے بعد بازاروں میں لائی گئی. عزاداروں
بی بی زینب کربلا کے بعد اپنی نوکرانی اپنی کنیز شیرین کے گھر لائی گئی۔ شیرین کون تھی؟ شیرین بی بی زینب کی شاگرد تھی، بی بی کی کنیز تھی۔ اس کی شادی کوفہ کی طرف ہو گئی، مگر ہر سال مولا حسین سے ملنے آتی تھی اور ایک خواہش لے کر آتی تھی۔ کہتی تھی مولا حسین کبھی ہمارے گھر بھی آئیے نا۔ مولا حسین کہتے تھے شیرین ہم آئیں گے مگر تو نہیں پہچانے گی یہ میرے مولا حسین ہے۔ شیرین کہتی تھی مولا میں ان آنکھوں کو نکال دوں جو میرے آقا کو نہ پہچانے۔ مولا کہتے تھے شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے۔ عزاداروں اب حالات بدل گئے، زینب شیرین کے گھر آ گئی مگر شیرین نے نہیں پہچانا یہ میری آقا زادی زینب ہے۔ شیرین کے گھر میں جب قافلہ پہنچانا، کسی بیوی نے اٹھ کر کہا اے شیرین ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم وہ مظلوم ہیں جن کے ایک دن میں 72 لاشیں نکلے، مگر ہمیں اپنے مظلوموں پہ رونے نہیں دیا گیا۔ جب ہم اپنے مقتولوں پہ روتے تھے کبھی تماچے لگتے تھے، کبھی تازیانے لگتے تھے۔ شیرین یہ تمہارا گھر ہے، کیا ہمیں ہمارے شہیدوں پہ رونے کی اجازت دو گی؟ شیرین کہتی ہے اے قیدی بیویوں، میں نے تم جیسے قیدی اب تک نہیں دیکھے۔ میرے مولا حسین ہمیشہ کہا کرتے تھے شیرین مظلوموں کا خیال کرو، میں نے اب تک تم جیسے مظلوم نہیں دیکھے۔ بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ عزاداروں ایک بیوی اٹھی رو کے کہا ہائے میرے پیاسے مظلوم حسین۔ جیسے شیرین نے حسین کا نام سنا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، اے قیدی بیویوں یہ نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا، یہ میرے مولا حسین کا نام ہے۔ بیویوں نے کہا تیری مرضی، تیرا گھر ہے، اگر ماتم کرنے نہیں دیتی ہم ماتم نہیں کریں گی۔ شیرین نے کہا نہیں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی مگر یہ نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہارے مقتول کا کوئی بیٹا ہے، بیٹے کا نام لے کر ماتم کرو۔ کوئی بیوی اٹھی ہوگی رو کے کہا ہوگا ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اصغر کے بابا، ہائے سجاد کے بابا۔ پھر شیرین دوڑتی ہوئی آئی، کہا اے قیدی بیویوں تم
میرا دل ہلا دیا، یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہے، یہ نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے، بیٹی کا نام لے کے ماتم کرو۔ ایک بی بی اٹھی رو کے کہا اے صغرا کے بابا، ہائے سکینہ کے بابا۔ شیرین پھر دوڑتی ہوئی آئی، کہا یہ تو میرے مولا کی بیٹیوں کے نام ہے، یہ نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے مقتول کا کوئی بھائی ہے، بھائی کا نام لے کے ماتم کرو۔ کوئی بی بی اٹھی ہوگی، رو کے کہا ہوگا ہائے ابا نہیں ہو سکتا، بس ایک صورت باقی ہے۔ اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن ہے، بہن کا نام لے کے ماتم کرو۔ ایک بی بی اٹھی ہوگی، رو کے کہا ہوگا ہائے زینب، ہائے ام کلثوم کے بھائی۔ اب آزادار و شیرین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، روتی روتی بی بی زینب کے قدموں پہ گری اور پوچھا تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ؟ بی بی زینب نے کہا ہوگا شیرین مہمان آ گئے، مگر تم نے نہیں پہچانا آنا زینب، میں زینب علی کی بیٹی ہوں۔ شیرین سر پیٹنے لگی، بی بی میرے مولا حسین کہاں ہے؟ بی بی زینب شیرین کو لے کر آئی، جہاں نیزوں پہ سر تھے، ایک سر کی طرف اشارہ کیا، السلام علی الحسین۔ شیرین یہ حسین کا سر ہے، شیرین یہ اکبر کا سر ہے، شیرین یہ عباس کا سر ہے۔ اچانک شیرین کی نظر ایک ننھے سر پہ پڑی، شیرین نے کہا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ بی بی رباب آگے بڑھی، ہائے علی اصغر، یہ میرا علی اصغر ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلند آواز سے امام زمانہ کو بلائیے، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم کیا الفرج، اللہم کیا الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا، میرے اللہ جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما، میرے اللہ جو مشکلات میں ہیں بے حق مشکل کشا علی ان کی مشکل کشائی فرما۔